سب سے پہلی چیز جو انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے وہ اس کی زندگی میں اس کی طرف سے کیے جانے والے گناہ ہیں۔ ایک آدمی کتنا بھی نماز پڑھے، صبح و شام کے اذکار بھی پڑھے، وہ خوب پڑھے، لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ اندر کہیں نہ کہیں گنہگار ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ گناہ سکون چھین لیتا ہے۔ ایک انسان جب جانتا ہے یہ غلط ہے پھر بھی غلط کو جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اس کا دل بول رہا تو غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا، مان لیجیے کوئی کمپنی کا منیجر ہے، کوئی فلاں، وہ چوری کر رہا ہے، تو وہ چوری کر رہا، اس کے دل میں یہ بات ہے تو غلط کر رہا ہے، اس کا دل بولا تو غلط کر رہا ہے۔ اور یہی دل کا جھنجھوڑنا، دل میں یہ کھلبلی مچنا، یہی سکون چھین لیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ تو کچھ کرنے جا رہا ہے، کھٹکا لگا ہے، کھٹکے دل، نہیں کرنا چاہیے، غلط کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اور وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ النَّاسَ عَلَيْهِ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کوئی تجھے دیکھ لے، تو سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے۔ یہ آپ نے پہچان بتائی، تیرے دل میں کھٹکا ہو اور ہمیشہ ڈر لگا رہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی گھر والا، کوئی جان پہچان والا، کوئی کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ ہے۔ تو گناہ انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے آپ دیکھیں گے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، سارے صبح و شام کے اذکار ہی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، اور نمازیں سب کچھ، لیکن پھر بھی آ کے شکایتیں کرتے، پھر بھی مصیبت ٹلتی نہیں ہے، پھر بھی بے چینی، گھبراہٹ اور بہت ساری چیزیں لگی رہتی ہیں، کرنے کے باوجود بھی کوئی بولتا ہے کوئی یہ ہے تو کوئی، ارے اپنے ان چیزوں پہ غور کرو اپنی زندگی میں کہ کہیں میری زندگی میں گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہوں یا کر رہا ہوں، کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوں، کسی بھی طرح کا، کہیں میں سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں ہوں، ورنہ سکون چھین جائے گا۔ آدمی جب اللہ کا قانون توڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے، اور سزا آتی ہے کہ سب سے پہلے اس کا سکون چھین جاتا ہے۔ کتنی بھی وہ نمازیں پڑھے، اذکار پڑھے، سب کچھ کرے، سکون نہیں آئے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا مجرم ہے، وہ قانون توڑ رہا ہے، اندر اندر کہیں نہ کہیں وہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی اندر کی زندگی جھانکنا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو انسان کا سکون دل سے نکل جاتا ہے، چھن جاتا ہے، وہ ہے گناہ۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون آئے تو اسے گناہ چھوڑنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گا۔ توبہ کرے گا، دل صاف ہوگا، اور جب دل صاف ہوگا تو سکون کہاں اترتا ہے؟ اللہ کی طرف سے سکون کہاں نازل ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ دونوں کا دیکھیں تعلق، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں کہ ان المؤمنین اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، مومن بندہ مطلب مومن سے گناہ ہوتے ہیں، مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پہ لگتا ہے۔ کہاں لگا؟ دل پہ۔ اور سکون کہاں نازل ہوتا ہے؟ دل پہ۔ اب جب دل گندا ہو گیا ہے، دل پہ کالا دھبا لگا ہے، آپ فرماتے ہیں فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر اس نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، گناہ چھوڑ دیا، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل واپس صاف ہو گیا۔ آئینے پہ دھول لگی تھی، آپ نے صاف کر دیا، ایک دم صاف ہو گیا، تو دل بھی صاف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا، وہ جو دھبا تھا کالا، وہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، گناہ کرتا گیا، بڑھتا چلا گیا، تو اب وہ پورا دل کالا ہو گیا۔ تو اب بتائیے کہ جب سکون کی جو جگہ تھی وہ گندی ہو گئی، تو جب زمین ہی گندی ہو گئی ہے تو وہاں سے اچھی فصل کہاں سے اگے گی؟ وہاں کیسے؟ تو دل کی زمین جب گندی ہو جاتی ہے تو آدمی ظاہری طور پہ کتنے بھی اعمال کرے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اندر وہ گنہگار بھی ہے، مجرم بھی ہے، وہ دل اس کا گندا ہے، تو سب اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ سکون نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو گیا دل۔ اب جب دل صاف ہو جاتا ہے تو سکون آتا ہے،
جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے کبھی آنسو گرا دیتا ہے، اللہ تیرا مجرم ہوں میں، غلطی ہوئی مجھ سے، تو آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، ایک دم صاف۔ اب جب دل صاف ہوتا ہے تو سکون آرام سے وہاں اترتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، پھر کتنا سکون آتا ہے کہ مطلب وہ قرآن پڑھے گا تو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے اس کو، آپ دیکھیں، اور نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لذت، ایک اندر سے سکون فیل ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی عبادتوں، اگر عبادتوں میں لذت نہیں آتی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ سکون اندر سے نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ جائے کہیں نہ کہیں کچھ مسئلہ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو سکون چھین لیتی ہے، وہ گناہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، توبہ کرنے سے دل صاف ہوگا، اللہ کی طرف سے سکون آئے گا۔